حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ بغداد شریف کی جامع مسجد کے اندر پہلا خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما تھے۔ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے نا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم عطا فرمایا کہ فرشتوں جاؤ، تمہاری میں نے ڈیوٹی لگا دی کہ میرا غوث، میرا قطب، میرا پیارا ولی خطبہ دینے لگا ہے، جا کے اعلان کر دو کہ سارے کے سارے شہر والے بغداد کی جامع مسجد کے اندر اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ہر طرف سے گونج اٹھ گئی کہ حضور عبد القادر جیلانی کا خطاب شروع ہونے والا، بغداد کی جامع مسجد میں آ جائیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، امیر بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے، گناہگار بھی آ گئے، چور بھی آ گئے، ڈاکو بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، اپنے بھی بگانے سارے آ گئے۔ حضور عبد القادر جیلانی جب اسٹیج پر پہنچے نا، دیکھو اتنا مجمع جمع غفیر، آنکھوں کو بند کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے حضور عرض کی، یا باری تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم فرمائیے، آج میرے منہ سے ایسے ایسے جملے نکلیں جو بد آیا ہے وہ نیک بن جائے، جو متقی آیا ہے وہ امام بن جائے، جو یہودی اور عیسائی ہے وہ مسلمان بن جائے، حضور کا غلام بن جائے۔ مولا میرے اندر یہ طاقت عطا فرما، میرے جملے میں اتنی طاقت آ جائے، جو میری گفتگو کو سنے وہ تیرا بھی فرما بردار بن جائے اور مصطفیٰ کا بھی فرما بردار بن جائے۔ مراقبے کے اندر تھیں، آنکھیں بند تھیں، حضور تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی بیٹے بولتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی سی بات کرنے کے بعد حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ مجھے زبان چسوائی، لعاب دان مجھے عطا فرمایا، پھر دوسری مرتبہ عطا فرمایا، پھر تیسری مرتبہ عطا فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ عطا فرمایا، 7 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لعاب دان عطا فرمایا، زبان چسوائی مجھے۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کا گل کریم تشریف لے آئے اور حضرت علی پاک نے بھی زبان چسوائی، لعاب دان عطا فرمایا، آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا۔ جب حضرت علی پاک جانے لگے نا، حضور عبد القادر جیلانی فرماتے میں نے حضرت علی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آقا تشریف لائے تھے 7 مرتبہ کرم فرمایا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں کرم فرمایا؟ حضرت علی پاک فرماتے ہیں، اے غوث اعظم میرے بیٹے، وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ میں حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کا گل کریم، جن کا نام عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے، جیتے جی میرے مصطفیٰ نے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر حضور نے 7 مرتبہ کرم فرمایا، میں 7 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ کروں گا۔ حضور کی برابری کرنے کی سکت میرے پاس نہیں گئی، لیکن 14 صدیوں بعد ایسے بدبخت میں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، حضور بھی بولتے گئے، ہم بھی بولتے گئے، حضور گفتگو کرتے گئے، ہم بھی گفتگو کرتے گئے، حضور بھی چلتے گئے، ہم بھی چلتے گئے۔ میں نے کہا نہیں، حضور کا سٹیٹس کچھ اور ہے، تمہارا سٹیٹس کچھ اور ہے۔ حضور کا مقام مرتبہ یہ، حضور کی بارگاہ میں کوئی اپنے ڈیلا آنکھ نکال کے لے کے آ جاتا، نکل جاتا، حضور کرم فرماتے، آنکھ درست ہو جاتی۔ حضور کا مقام یہ ہے، اگر ٹوٹا ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا، حضور کرم فرما دیتے، بازو ٹھیک ہو جاتا۔ حضور کا مقام یہ ہے، اگر حضور ہنڈیا کے اندر اپنا لعاب دان ڈال دیتے، چند لوگوں کا کھانا ہوتا تو کافی لوگوں کو کفایت کر جاتا۔ میں نے کہا حضور کا مقام یہ ہے، اگر دودھ کا پیالہ ایک آ جاتا، ایک پیالہ، میں نے کہا ایک بندے کو سیر بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو بھی پلا دیا، پھر بھی دودھ کا پیالہ بچ گیا، دودھ بچ گیا۔ میں نے کہا حضور کا مقام یہ ہے، میں نے کہا حضور کا مقام یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں۔ حضور کا مقام یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے تو اثر کا مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کا سٹیٹس یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے۔ میں نے جنہوں نے حضور کو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا۔ ارے تو کہاں کا خچر اٹھ کے آ گیا جو حضور کی برابری کا دعویٰ کرتا گیا، حضور کے برابری کا دعویٰ کرتا گیا۔ علی پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا، حضور کے ساتھ بیٹھے، حضور کے ساتھ چلے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور کی برابری نہیں کر سکتے، تو 14 صدیوں بعد کون حضور کی برابری کر سکتا ہے؟ کون حضور کی برابری کر سکتا ہے؟ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے بھی کرم فرمایا، حضرت علی پاک نے بھی کرم فرمایا، پھر علوم نبوت بھی آ گئے، علوم ولایت بھی آ گئے۔ پھر جب میں نے خطاب کیا نا، اللہ پاک نے کرم فرما دیا، جس نے میرا خطاب سنا،
اللہ رب العالمین جو گناہگار تھے وہ نیک بن گئے، جو متقی آئے تھے میرا خطاب سننے کے لیے وہ امام بن گئے، جو کافر تھے یہودی عیسائی تھے اللہ رب العالمین ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ مقام ہے حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی کا، اور ہم خوش بخت ہیں کہ ہم حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی کے ماننے والے گئے، خدا کی قسم یہی نفوس قدسیاں گئے، کل قیامت کے دہاڑے جو ہے ہماری شفاعت کروا کے جنت کے اندر لے جائیں گے، اور کل قیامت کے دہاڑے اپنا صدا دی جائے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو امام ہوگا نا اعلان کیا جائے گا حضور عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ادھر آ جائیں، داتا صاحب کے ماننے والے ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے، اپنا بابا فرید کو ماننے والے ادھر آ جائیں، ہر ولی کا نام لے کر اعلان کیا جائے گا، جو جس ولی کو مانتا ہے وہ ان کے صفوں میں آ جائے۔ جب صفوں میں آ گئے نا اللہ رب العالمین پھر حکم عطا فرمائے گا، جن کو تم ماننے تھے میں نے ان کے ساتھ کھڑا کر دی، آج انہی کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤ، انہی کے ساتھ جنت میں چلو۔ جو خوش بخت ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں، اور عافیت بھی اسی کے اندر ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ جو نسبت قائم کی جائے، دنیا پہ بھی وارے نہیں آ رہے، ان کے ساتھ جڑنے کا جو مین مقصد ہے دنیا پہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، جو وقت نزا آتا ہے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، جب کل قیامت کا دہاڑا آئے گا شفاعت کر کے ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ اپنی نسبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق